تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قصے قرآن میں جن کا ذکر ہو رہا ہے اور جو تھوڑی سی بات بتائی جا رہی ہے نا، اس میں تمہارے بارے میں کوئی بات ہے، میرے بارے میں کوئی بات ہے۔ اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں آ رہا ہوں سورۃ الاحزاب کی طرف۔ سورۃ الاحزاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں دی گئی تھی، اور یہ مدینے میں 6 سال کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو اس وقت تک بدر ہو چکی ہے، بدر کا معرکہ ہو چکا ہے، احد بھی ہو چکا ہے، اور اب قریش نے، ان کو بھی ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہمارے اکیلے سے یہ نمٹنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ اگر واقعی میں ختم کرنا ہے تو ہمیں الائنس کی ضرورت ہوگی۔ تو انہوں نے باقی سارے قبائل کو اکٹھا کر کے ان کو سب کو اسلام سے دشمنی نہیں تھی، لیکن ان کو پیسے سے محبت تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم مدینے کو ٹیک اوور کر لیں گے اور اسلام کا مسئلہ ختم کر دیں گے تو جو کچھ مال ملے گا ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ ان کو اکنامک انسینٹیو دیا تھا۔ تو وہ سارے ٹرائبز جو ادھر ادھر کے تھے، قبائل، وہ سارے جمع ہو گئے، اور پھر ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر اسلام آ گیا تو تم سب کا بھی خطرہ ہے، صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہوگا، تمہارا بھی مسئلہ ہو جائے گا یہ۔ تو وہ سارے اس اکنامک ایجنڈا کے تحت اور ایک پولیٹیکل ایجنڈا کے تحت اکٹھے ہو کر انہوں نے کہا ایک دفعہ میں ہی، دفعہ اس عربی میں کہتے ہیں دفعۃ واحدہ، ایک مرتبہ میں ہی یہ مسئلہ حل کرو۔ ہم مدینے کی طرف چڑھاؤ کرتے ہیں اور ایک جینوسائیڈ کرتے ہیں، جو ملے گا مین وومن چائلڈ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اسلام کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے، کوئی مسلمان بچے ہی نہ، یہ مسئلہ بالکل اریز ہو جائے۔ اس نیت سے وہ لوگ اب مدینے کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ بدر کی طرح کا معاملہ نہیں ہے، احد کی طرح کا معاملہ نہیں ہے، وہ دونوں معاملات بیٹل فیلڈ کے ہیں، وہ میدان جنگ کے معاملات ہیں۔ یہ ہے سٹی سینٹر کے اندر سویلینز کے خلاف جنگ ہونے والی ہے۔ اس میں صرف ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے فوجیوں سے جا کر لڑیں گے، انہوں نے عورتوں، بچوں، بوڑھوں کا کسی کا لحاظ نہیں کرنا، یہ مقصد ہے اب۔